أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم کا بنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد اعلی حضرت مجدد دین و ملت کنز الکرامت امام عشق محبت حسان الہند امام محمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، حضور تعالی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے آیت کو فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوبر بھی برساتے برسانے والے، اور تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے مرانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چہرانے والے۔ میری پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما مجھے اس متعلق حقیقی آپ تمام حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق رسول میں ڈوب کر آواز بلند ایک مرتبہ درود پاک کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الانوار وستر الاسرار وسيد الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، رزق کی شکل میں، جان کی شکل میں، ہوا، پانی، ان ساری چیزوں کی شکل میں، زمین کی شکل میں، آسمان کی شکل میں، چاند و سورج کی شکل میں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظیمہ ہیں، اور ان تمام نعمتوں کا ہم تمام کا وہ شکر ادا نہیں کر سکتے، بلکہ خود ہمارا وجود ہی دیکھ لیجیے۔ آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمت، زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت، قوت سماعت، قوت بصارت یہ بھی خدا کی نعمت، ہاتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت، پیر اللہ تعالیٰ کی نعمت، دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ساری زندگی اگر سجدے میں رہ کر اس کا شکر ادا کرنا چاہے تب بھی تمام اس کی نعمتوں کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی کی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جمعہ کی شکل میں ہے۔ جمعہ کی اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ جمعہ کا دن یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا وہ سردار ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس جمعہ کے دن کی فضیلت کا اندازہ اسی
وسلم نے اسی جمعہ کے دن کے متعلق بے شمار احادیث اس کی فضائل پر ارشاد فرمائی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی ہو اور جمعہ کے دن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ دن بھی جمعہ کا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا، وہ دن بھی جمعہ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، وہ دن بھی جمعہ کا تھا۔ آدم علیہ السلام ظاہری طور پر وصال فرمائے، وہ دن بھی جمعہ کا تھا۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت بھی اگر قائم ہوگی تو وہ بھی دن جمعہ کا ہوگا، وہ دن بھی جمعہ کا ہوگا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شہدائی ہوئی۔ جمعہ کے دن کے متعلق جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک جب میری نگاہوں سے گزری تو میں سوچتا ہوں کہ جمعہ کے دن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے صرف یہ حدیث پاک ہی اگر بیان کر دی جائے تو یہ حدیث پاک پورے بیان کے لیے ایک جامع حدیث پاک مانی جائے، پورا بیان اسی کے اندر موجود ہے۔ کیا آپ غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ارشاد فرمائی؟ سنو، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر اگر کسی دن کی فضیلت ہے تو وہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ خدا کے نزدیک، خدا کے نزدیک اگر عید الفطر اور عید الاضحیٰ رمضان عید اور بقر عید سے بھی بڑھ کر خدا کے نزدیک اگر کسی دن کی فضیلت ہے، خدا کے نزدیک اگر کسی دن کی فضیلت ہے تو وہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ جمعہ کتنا عظیم ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی جو اتنی عظمتوں والا یہ تھی، اتنی برکتوں والا یہ تھی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن اگر کوئی بندہ انتقال کر جائے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں حدیث پاک مفہوم ہے کہ شب جمعہ یا روز جمعہ اگر کوئی انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے رسول اللہ فرماتے ہیں قبر کے عذاب سے بھی وہ بری کر دیا جاتا ہے، قبر کے عذاب سے وہ آزاد کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ شب جمعہ اور یوم جمعہ اگر کوئی انتقال کر جائے قبر کے تمام فتنوں سے وہ آزاد کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں رسول اللہ فرماتے ہیں جنت کا حقدار قرار دیا جاتا ہے، اس دن انتقال کرنے والا جنت کا حقدار قرار دیا جاتا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی کو مگر افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری نعمتوں کی ناقدری کی، اسی طریقے سے ہم اس عظیم دن سید الایام کی بھی ہم ناقدری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ناقدری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں جمعہ کے دن کی فجر کی نماز سے اگر کوئی تیاری کرتا دکھ رہا ہو آپ کو، باللہ ماشاءاللہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا، اکا دفعہ اگر کوئی نظر آ جائے تو آ جائے، تو یہ ناقدری نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ اپنے دل سے سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ سے سوال کروں کیا ہم نے جمعہ کی قدر کی؟ جمعہ کی قدر کرنا کس کو کہتے ہیں؟ فجر کی نماز سے ہی صاف ستھرا لباس پہن کر، غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہن کر، عطر لگا کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دینا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، کیا یہ سارا ماحول ہم نے اوپر بنایا؟ آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجیے، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، تو یہ ہم اس عظیم دن کی ناقدری نہیں کرتے؟ دوسری نعمتوں کی ہم نے جس طریقے سے ناقدری کی، اللہ کی اس عظیم نعمت جمعہ کی بھی ہم ناقدری کرتے ہیں۔ اسی سے اس بات کا اندازہ لگا لیجیے آپ، جمعہ کی فضیلت کا اندازہ
اس بات سے لگا لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں پوری ایک سورہ مبارکہ سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمایا. سورہ جمعہ کے نام سے. اسی سے آپ اللہ تعالیٰ لگا لیجیے دن کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، اس کا درود مجھ تک میں اس کی بلدیت یعنی اس کے ماں باپ کے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جائے. یہ مفہوم کیا ہے. اور رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر جو بندہ 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے 80 سال کی گناہوں کو معاف فرماتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جو گناہوں کی معافی کی جو بشارت ہے 80 سال کی گناہوں کی معافی، یہ صغائر گناہ کے متعلق فرمایا گیا ہے. صغیرہ چھوٹے گناہ کی معافی کی بشارت، ورنہ کبیرہ بڑے گناہ بغیر سچ توبہ کی اللہ معاف نہیں کرتا. اور آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب جمعہ یا یوم جمعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کنت شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دینے والا اور شفاعت کرنے والا بن جاؤں. میں گواہی دوں گا اس کے تعلق سے اور اس کے لیے شفاعت کروں گا. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی ہو. اب آئیے اس دن کی عظمت کو ہم قرآن مقدس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے، یہاں پکارنے سے مراد ہے اذان، کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے، اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، خدا نے فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، خدا کے ذکر کی طرف دوڑو. یہاں دوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ بھاگ بھاگ کر جمعہ کے لیے جاؤ، نہیں، بلکہ فرمایا گیا جلدی کرو جمعہ. فاسعوا الی ذکر اللہ، خدا کے ذکر کی طرف دوڑو اور کیا بند کر دو، وذروا البیع، فرمایا خرید و فروخت بند کر دو، لین دین بند کر دو. اس وقت کوئی چیز تم بیچ نہیں سکتے، کوئی چیز خرید نہیں سکتے. یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے. مگر آپ بتائیے کہ آج ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ آج ایسا ہو رہا ہے؟ اذان جمعہ ہو جانے کے بعد بھی دکان چالو رہتی ہے، خرید و فروخت بند نہیں ہوتا. بتاؤ یہ اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ خدا تو کہہ رہا ہے وذروا البیع، خرید و فروخت بند کر دو اور کیا کرو، خدا کے ذکر کی طرف دو، یعنی جمعہ کے لیے جلدی کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی ہو. آپ غور فرمائیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جس طریقے سے آج عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جس طریقے سے پہلے نماز ہوتی ہے بعد میں خطبہ ہوتا ہے، عیدوں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، پہلے نماز ہوتی ہے بعد میں خطبہ ہوتا ہے. مگر جمعہ میں اس کے برخلاف ہوتا ہے. جمعہ میں پہلے خطبہ ہو جاتا ہے بعد میں نماز ہوتی ہے. مگر رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے خطبہ ہوتا تھا، پہلے نماز ہوتی تھی بعد میں خطبہ ہوتا تھا. عید کی طرح پہلے نماز ہوتی تھی بعد میں خطبہ ہوتا تھا جمعہ کے دن کی. مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کر خطبے کے لیے بیٹھے منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اچانک مدینہ المنورہ میں ملک شام سے ایک قافلہ
مدینہ منورہ میں ملک شام سے اگر کوئی قافلہ آتا تھا تو ملک شام کا جو قافلہ تھا وہ اناج وغیرہ ضروریات کی چیزیں اپنے ساتھ لاتا تھا تاکہ لوگ اس کی خریداری کرے اور اپنی ضرورت پوری کر سکے. اور چونکہ اس زمانے میں قحط سالی تھی، لوگوں کے گھروں میں اتنا اناج نہیں تھا کہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں اور جب اس زمانے میں قافلہ آتا تو لوگوں کو خبر کرنے کے لیے زور زور سے تب بجائے جاتے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ قافلہ آ چکا ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں لے لی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جب منبر پر بیٹھے، اچانک ملک شام سے قافلہ آ گیا اور انہوں نے زور زور سے تب بجانا شروع کر دیا. اب جو لوگ مسجد نبی شریف میں موجود تھے انہیں پتا چلا، تب کی آواز سنائی دی تو انہیں پتا چلا ملک شام کا قافلہ آ چکا ہے، کہیں چیزیں بک نہ جائے اور ہم رہ نہ جائیں. اس لیے لوگ جوک در جوک وہاں سے نکلنے لگے، مسجد سے نکلنے لگے اور قافلے کی طرف بڑھنے لگے. مشکل سے 12 صحابہ مسجد میں رہ گئے. کتنے؟ 12 صحابہ مسجد میں رہ گئے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کو بہت تکلیف پہنچی. میرے سرکار کے قلب اطہر کو بہت تکلیف پہنچی، رنج پہنچا. اللہ اکبر. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو جب رنج پہنچا، خدا تسلی دیتا ہوا نظر آیا. کیا عظمت ہے میرے مصطفیٰ، کیا شان ہے میرے رسول کی کہ دنیا کا انسان اگر اس کے دل کو تکلیف پہنچے تو دنیا کا دوسرا انسان اس کو تسلی دیتا نظر آتا ہے، مگر میرے رسول کے قلب اطہر کو اگر تکلیف پہنچے خدا تسلی دیتا نظر آتا ہے، خدا تسلی دیتا نظر آتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی اور اس کے بعد سے قانون ہی عطا کر دیا گیا، قانون عطا کر دیا گیا کہ اب سے پہلے خطبہ ہوگا، بعد میں نماز جمعہ ادا کی جائے، بعد میں نماز جمعہ ادا کی جائے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی آپ جانتے ہو جس طریقے سے آج نماز جمعہ میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 2 اذانیں نہیں ہوا کرتی. ایک تو پہلی اذان ہوتی ہے اور دوسری اذان خطبے کے وقت ہوتی ہے. مگر میرے مصطفیٰ کے زمانے میں یہ 2 اذانیں نہیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا، اس زمانے میں بھی صرف ایک ہی اذان تھی. عمر فاروق اعظم کے خلافت کے زمانے میں بھی صرف جمعہ کی ایک ہی اذان تھی. 2 اذانوں کا سسٹم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروایا. اور وہ اس لیے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام اور مسلمانوں کا ایک جنب کبیر تھا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی تھی. اور چونکہ اس زمانے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے نماز جمعہ کے لیے اذان تو پکار دی، خطبے کا وقت آ گیا، اس وقت تک لوگ ابھی تک جتنے ہونے چاہیے تھے مسجد کے اندر نہ آ سکے. تو آپ نے فرمایا کہ اب نماز جمعہ کے لیے پہلی اذان تو ہو ہی جاتی ہے، خطبہ دینے سے پہلے دوسری اذان پکار لی جائے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ جو دوسری اذان ہے یہ خطبے کے لیے دی گئی ہے، تاکہ لوگ اگر مصروف ہو تو اپنے کام کاج کو بند کر کے فوراً مسجد کی طرف آ جائے اور خطبہ سننے لگے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسری اذان کا سسٹم نہ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا. مگر آج کوئی بھی ہو، دوسرا بدعقیدہ ہو، کوئی بھی آج اسے بدعت نہیں کہتا، اسے گمراہی نہیں کہتا. آج ہر مسجد ہو، چاہے اہل سنت والجماعت کی مسجد ہو، چاہے بدعقیدہ کی مسجد ہو، ہر مسجد میں 2 اذانیں ہوا کرتی ہے، کوئی اسے بدعت نہیں کہتا. اور جس طریقے سے
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سرکار تراویح جماعت سے پڑھانے کا سسٹم نہیں تھا. یہ سرکار سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی نہیں تھا. یہ بھی سرکار تراویح جماعت کے ساتھ پڑھانے کا سسٹم سرکار عمر فاروق اعظم نے شروع کروایا. مگر آج اس کو بھی کوئی بدعت نہیں کہتا، بلکہ ہر مسجد میں تراویح باجماعت ادا کی جاتی ہے. میری پیارا علیہ السلام و تسلیم کے شہدائیوں، تو پتا چلا کہ جو رسول کے زمانے میں نہ تھا، بعد میں صحابہ کرام نے اسلام کے بھلے کے لیے، مسلمانوں کے بھلے کے لیے جس چیز کو شروع کیا ہو، جو رسول خدا کے زمانے میں نہ ہو، اس کو بدعت نہیں کہا جاتا، اس کو گمراہی نہیں کہا جاتا. تو جو رسول کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں مسلمانوں کے بھلے کے لیے صحابہ نے شروع کروایا ہو، وہ بدعت سیاح نہیں ہو سکتا، گمراہی نہیں ہو سکتا. تو آج اگر ہم رسول کا میلاد منائے تو وہ گمراہی اور بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گمراہی اور بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں رسول کے زمانے میں میلاد کہاں منایا جاتا تھا؟ ثابت کر کے بتاؤ. تو آپ بھی مجھے ثابت کر کے بتاؤ کہ رسول کے زمانے میں اس سرکار تراویح جماعت کے ساتھ کہاں پڑھائی جائے؟ دو اذانیں جو جمعہ میں ہوتی ہے وہ رسول اللہ کے زمانے میں کہاں ہوا کرتی تھی؟ یہ مجھے کوئی ثابت کر کے بتائے. تو پتا چلا کہ اسلام کے بھلے کے لیے اور مسلمانوں کے بھلے کے لیے جو چیز رسول کے زمانے میں نہ تھی، وہ بعد میں اگر رائج کر دی گئی تو وہ بدعت سیاح نہیں ہو سکتی، وہ گمراہی نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہم رسول کے زمانے میں بھلے میلاد نہ ہونی تھی، بلکہ ابھی وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں آپ کو ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ مصطفیٰ کے زمانے میں میلاد میرے مصطفیٰ کا صحابہ سرکار کے سامنے منایا کرتے ہیں. یہ میں آپ کو ثابت کر کے بتا سکتا ہوں، مگر چونکہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے، انشاءاللہ میلاد کے زمانے میں بتاؤں گا کہ سرکار کے موجودگی میں صحابہ مصطفیٰ کا میلاد منایا کرتے ہیں، سرکار کی موجودگی میں منایا کرتے ہیں. تو اس کو بدعت سیاح نہیں کہہ سکتے، اس کو گمراہی نہیں کہہ سکتے. یاد رکھیں، اسلام کے بھلے کے لیے اور مسلمانوں کے بھلے کے لیے کوئی چیز رسول کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں رائج ہو، وہ بدعت سیاح نہیں ہو سکتی. ہر جگہ، ہر مسجد میں، چاہے اہل سنت کی ہو چاہے بدعتیہ کی ہو، دو اذانیں آج بھی جمعہ کے دن ان کے وہاں بھی ہوا کرتی ہے، ہمارے یہاں بھی ہوا کرتی ہے. بس سرکار تراویح جماعت کے ساتھ ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، وہاں بھی ہوا کرتی ہے. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، خیر میں عرض کر رہا تھا، جمعہ کا دن بڑا ہی عظمتوں والا، بڑا ہی برکتوں والا دن ہے. بلکہ یہاں تک کہ آپ غور فرمائیں، کسی نبی کو ان کی امت کے لیے اتوار عطا کیا گیا، کسی نبی کو ان کی امت کے لیے سنیچر عطا کیا گیا، کسی نبی کو ان کی امت کے لیے پیر عطا کیا گیا، کسی نبی کو ان کی امت کے لیے منگل بدھ عطا کیا گیا، جمعرات عطا کیا گیا. مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ جان رحمت سے، اے مصطفیٰ تمہاری امت کے لیے ہم نے جمعہ عطا فرمایا، جمعہ عطا فرمایا ہے. اور جانتے ہو جمعہ کی دن کی فضیلت، اللہ اکبر. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، سب سے پہلے تو جمعہ کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا؟ جمعہ کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا؟ تو یاد رکھے، جمعہ جو ہے یہ جمع سے بنا، جیسے آپ لوگ یہاں پر سب جگہ سب لوگ جمع ہے نا، سب لوگ جمع ہے، ایک جگہ پر اکٹھا ہو جانا، ایک جگہ پر جمع ہو جانا. تو یہ جمعہ جو ہے وہ جمع سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے جمع ہونا. کیونکہ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں، یعنی جمعہ کے دن بڑی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کا ایک اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا ہے. یہ پہلی بات. دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ 6 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا. 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا. جمعہ کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی اور ساری مخلوق اس دن جمع ہو گئی، اس دن اس کے لیے اس کو جمعہ کہا گیا. ساری مخلوقات، تمام مخلوقات، مخلوق کی جمع ہے مخلوقات، تمام مخلوقات. اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس دن جمعہ کے دن تمام
مخلوقات کو جمع فرما دیا، اس لیے اس دن کو جمعہ کہتے ہیں۔ تیسری وجہ، اس دن یعنی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، یعنی ان کو ان کے جسد خاکی کو ایک طرف جمع کر دیا گیا، اس لیے اس دن کو جمعہ کہتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینہ پاک کے قریب بنو عمرو بن عوف کی بستی قباء میں چند روز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ قباء سے روانہ ہونے سے ایک دن قبل جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی آپ نے بنیاد رکھی، جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی۔ جمعہ کے دن صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں آج بھی مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے، جہاں آج بھی مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداء، باتیں تو بہت ساری ہیں، بس اختصار میں چند ضروری باتیں آپ تک پیش کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسے بھی آتی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ خدا سے جو مانگتا ہے اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ گھڑی کون سی؟ فرمایا دونوں خطبوں کے درمیانی وقت جب امام منبر پر کچھ لمحے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت، اور دوسرا وقت فرمایا گیا غروب آفتاب سے پہلے پہلے کا وقت، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کا وقت، یعنی عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پہلے جو سورج ڈوبتا ہے وہ وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ مگر دو خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، تو یہ نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بات کرو دعا کریں، نہیں، اس وقت ہاتھ اٹھانا بھی منع ہے، بلکہ دل ہی دل میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے اور خوب دھیان لگا کر خطبہ سنتا ہے اور خطبے کے درمیان خاموش رہتا ہے، تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک، پچھلی جمعہ تک اس سے جتنے بھی گناہ ہوئے مزید 3 دن کے بڑھا کر اللہ اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا، مزید 3 دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداء خدا ہمیں بونس کے طور پر 3 دن مزید عطا فرمانا۔ پہلے تو فرمایا کہ خاموش رہ کر خطبہ سنیں، اچھا لباس پہن کر عید لگا کر غسل کر کے اگر کوئی مسجد میں آتا ہے اور خاموشی سے اگر خطبہ سنتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک جتنی بھی خطائیں بلکہ مزید 3 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کل 10 دن کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کی فضیلت آپ غور فرمائیں کہ شب جمعہ سے غروب آفتاب تک، شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن کے غروب آفتاب تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ فرمایا ہر گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالی ہر گھنٹے میں، رسول اللہ فرماتے ہر گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالی 6000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، 6000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پر رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت میں ہر دن کسی نہ کسی شکل میں اٹھایا جائے گا، قیامت میں ہر دن کو، اتوار، پیر، منگل، بدھ کو کسی نہ کسی شکل میں خدا اٹھائے گا، مگر جمعۃ المبارکہ کو نہایت ہی خوبصورت
شکل میں اٹھائے گا جس طریقے سے دلہن آراستہ پیراستہ ہوتی ہے اور سجی دھجی ہوتی ہے، اسی طرح جمعہ کے دن کو آراستہ پیراستہ سجا دھجا کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا، اور اس کی عزت اور تعظیم کرنے والے اسے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ جمعہ کے دن کی تعظیم کرنے والے جمعہ کو گھیرے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت میں داخل ہوگا، اور اس کی عزت و تعظیم کرنے والے بھی اس کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور آپ غور فرمائیں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ کی آمد پر، مولا علی فرماتے ہیں ہر شب یعنی جمعرات کی رات کو جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بارہا یہ کہتے ہوئے سنتے تھے، اے آزادی اور مغفرت کی رات، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے، پہلے تو اسے ویلکم کرتے تھے، اے آزادی اور مغفرت کی رات تجھے ویلکم ہو، خوش آمدید ہو۔ کہ رسول اللہ امت مسلمہ کو اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات میں مصروف عبادت رہا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات میں مصروف عبادت رہا، اور خرابی ہے اس شخص کے لیے جو اس رات میں عمل خیر سے غافل رہا۔ آگے فرماتے ہیں رسول اللہ کہ اللہ تعالی ہر جمعہ کی رات کو 1,00,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ ہر رات، ہر جمعرات کی رات کو اللہ تعالیٰ 1,00,000 گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن یا شب جمعہ میں مرتا ہے، قیامت تک قبر میں وہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور جانتے ہو آج آپ جمعہ کے لیے آئے، غسل کر کے آئے ہوں گے، عطر لگا کر آئے ہوں گے، سنو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا جو مسلمان نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو جتنے کنکر یا پتھر اس کے راستے میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہاں تک کہ جہاں وہ سجدہ کرتا ہے وہاں کے کنکر اور پتھر بھی، راستے میں آنے والے کنکر اور پتھر بھی قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بن جاتے ہیں، قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ نے جو شخص نہایت صاف ستھرا لباس پہن کر جمعہ کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی نگاہ رحمت فرماتا ہے، خدا اس پر خصوصی نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر اتارتا ہے جو اذان جمعہ تک ہر طرف گھومتے رہتے ہیں، پھر اذان سنتے ہی وہ بھی مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون مسجد میں آتا ہے۔ فرشتے بھی دیکھتے ہیں کون کون کب مسجد میں آتا ہے، تو فرشتے کھڑے ہیں دروازے، فرشتے کھڑے ہیں دروازے، ابھی بھی کھڑے ہیں، ہمیں اور آپ کو نہیں دیکھتے مگر کھڑے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، بات پتھر کی لکیر سے ہو گئی۔ سرکار فرماتے فرشتے کھڑے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون آیا۔ ایک اور حدیث میں تو رسول اللہ نے فرمایا ہے جو سب سے پہلے آئے اللہ اسے خدا کی راہ میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو بعد میں آئے دمبا قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو اس کے بعد آئے مرغی ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو اس کے بعد آئے انڈا خدا کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب وہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کون سا ثواب سب سے پہلے لینا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے کھڑے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں مسجد میں آنے والوں کی گنتی کرتے ہیں، گنتی کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ رجسٹر میں ان کا نام بھی لکھتے ہیں، رجسٹر میں ان کا نام بھی درج کیا جاتا ہے۔ بتاؤ آپ مسجد میں بھی داخل ہوئے،
آپ کو ہاتھ پکڑ کر کسی نے روکا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، روکا کسی نے آپ کا نام کیا ہے؟ مگر رسول اللہ فرماتے ہیں تمہارا نام بھی وہ لکھتے ہیں۔ پتا چلا فرشتوں کو تمہارے نام کی علم خدا نے پہلے سے دے دیا۔ فرشتے ہر شخص کا نام جانتے ہیں، تو جب فرشتے خدا کی عطا سے ان کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے، تو فرشتوں کا نبیوں کا تاجدار مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں فرشتے نام نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہونے والوں کی گنتی بھی کرتے ہیں، ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اور جب خطیب نماز جمعہ کا خطبہ کہنے کے لیے جب منبر پر آ جاتا ہے، فرشتے رجسٹر بند کرتے ہیں، فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آنے والا ہوتا ہے اس کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ رجسٹر سمیٹ کر وہ بھی جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب امام بعد السلام دعا کرتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے تمام لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب تمام لوگ نماز سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، تو یہ بھی ان کی نمازیں ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، استغفار لے کر آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرشتے پھر آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ عرش کے نیچے پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں الہی یہ فلاں فلاں شہر کی فلاں فلاں مسجد کا دفتر لایا، الہی یہ فلاں فلاں شہر کی فلاں فلاں مسجد کا دفتر لایا ہوں۔ تب خدا فرماتا ہے اسے جبریل کے حوالے کر دو، اسے جبریل کے حوالے کر دو، اور کہو اس نماز کو فلاں فلاں خزانے کے اندر رکھ دی جائے۔ چنانچہ حضرت جبریل ان کی نمازوں کو، یعنی ہماری تمہاری نمازوں کو ایک خزانے میں رکھ دیتے ہیں، جو قیامت تک وہیں محفوظ رہے گا۔ جو شخص، اب فرمایا گیا فرشتے اللہ تبارک و تعالی جو قیامت تک وہیں پر محفوظ رہے گا۔ اب اس کے بعد پھر دوسری بات آتی ہے، رسول اللہ نے سورہ کہف کے بارے میں فرمایا ہے آگے کہ جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے، آئندہ جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس پر انوار و رحمت کی تجلیاں نازل فرماتا ہے۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، فرشتوں کا جمعہ بھی سن لیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جمعہ آتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم سے بیت المعمور، بیت المعمور کہاں ہے؟ جو ہمارا قبلہ ہے خانہ کعبہ، اسی طرح ساتویں آسمان پر بھی فرشتوں کا قبلہ ہے، وہ بیت المعمور ہے، اور وہ عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے، عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ فرشتے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، پھر حضرت جبریل امین ایک مینارے پر چڑھ کر اذان پڑھتے ہیں، اور ایک مینارے پر چڑھ کر حضرت میکائیل جلوہ افروز ہو کر خطبہ دیتے ہیں نماز جمعہ کا، پھر حضرت اسرافیل امامت کرتے ہیں، اور حضرت جبریل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت جبریل جب نماز ختم ہو جاتی ہے، فرشتوں کی جمعہ ختم ہو جاتی ہے، تو سنو، حضرت جبریل خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہی میری اذان کا ثواب جو تو نے مجھے دیا ہے، تیری امت کے تمام مؤذنوں کو وہ ثواب عطا فرما دے، تیری امت کے تمام مؤذنوں کو ثواب عطا فرما دے۔ پھر حضرت میکائیل عرض کرتے ہیں الہی خطبہ جمعہ کہنے میں جو تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا ہے، وہ امت مصطفیٰ کے تمام خطباء کو وہ ثواب عطا فرما دے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل عرض کرتے ہیں الہی میری نماز جمعہ کی امامت کا جو ثواب جو تو نے مجھے دیا ہے، وہ تیری امت کے تمام ائمہ کو عطا فرما دے۔ پھر ان کے ابتدا میں جتنے بھی فرشتوں نے نماز پڑھی ہے نا، وہ تمام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہی ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کا جتنا ثواب تو نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم تیرے حبیب کی امت تو وہ تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ تمام امت مصطفیٰ کو عطا تمام امت مصطفیٰ کو عطا فرما دے۔ یہ فرشتوں کا جمعہ ہے۔ جمعہ کے دن اگر کوئی ناخن کاٹے، ناخن کاٹنے کی برکت سے مصطفیٰ فرماتے ہیں مسلمان ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک تمام بلاؤں سے پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن اگر کوئی غسل کرے، فرشتے اس کے لیے مغفرت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو جمعہ کے دن
جمعہ کی نماز کی ادا کرنے کی نیت سے غسل کرتا ہے، بے شک جمعہ کا غسل، رسول اللہ فرماتے ہیں جمعہ کا غسل بالوں کی جڑوں تک کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، بالوں کی جڑوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات دعا، اللہ تعالیٰ کو نماز جمعہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کی برکتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں بند کرنا نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ